محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، استحکام پاکستان کانفرنس کے سٹیج سے آپ اہل الحدیث کی کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ حضرات، دنیا میں جو بھی انسان ہے اور اس میں انسانیت ہے، یقیناً اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کام کرے مستحکم بنیادوں پہ کرے۔ میں اپنے محدود وقت کے اندر استحکام کے حوالے سے ماضی، حال اور استقبال، موجودہ احوال، تاریخ اور ہسٹری، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے چند اہم ترین گزارشات رکھنے والا ہوں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا ہی نہیں، پورے عالم اسلام کا اللہ کی بنائی ہوئی زمین کا استحکام ہم مضبوط بنیادوں پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائیوں، کسی بھی چیز کے استحکام کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی بنیاد مستحکم ہو۔ میں اور آپ اس چیز سے غافل نہیں ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس پاکستان کی سرزمین کے حصول کی بنیادیں الحمدللہ ایسے کلمے پہ ہیں کہ جس کلمے کو میرے رب نے سدا مستحکم رکھا ہے۔ یہ صرف سلوگن نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ ایک ایمان ہے، عقیدہ ہے اور بنیاد ہے۔ اور الحمدللہ آج میرا یہ عنوان نہیں کہ یہ بنیاد اس پاکستان کی بنیادوں میں، تعمیر میں
اور حصول کی کاوشوں میں کس نے متعارف کروائی تھی؟ اگر کوئی بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا انصاف سے دیکھے گا تو یقیناً اس کے پیچھے اہل الحدیث کی کتاب و سنت پہ مبنی سوچ تھی، جس نے قوم کو یہ نعرہ دیا تھا اور جو حقیقت بنا۔ اس لیے آپ سب لوگ اس بات کے اوپر اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کرتے ہوئے ایمان پختہ کر لیں۔ مجھ سے پہلے جو کہا جا رہا تھا اور آپ نے شیر ربانی حافظہ اللہ کی جتنی گفتگو سنی، لب لباب یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اکھاڑنے کی کوشش کر لے، مثل کلمۃ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے کہ اصلھا ثابت، جس طرح وہ درخت کے جس کی اصول ثابت اور فروع اور شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں، جس طرح اس کو اکھاڑا جائے گا بنیادیں گہری ہوتی جائیں گی، اور اگر کاٹنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کی شاخیں مزید پھیلتی چلی جائیں گی۔ اور الحمدللہ ساری دنیا کی کاوشوں کے باوجود بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ ملک کلمہ توحید کی بنیاد کی وجہ سے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک دنیا اسے دیکھے گی۔ حضرات، لیکن شرط یہ ہے، آپ اتنا جمع غفیر اور ماشاءاللہ مجمع احباب و ارباب، اصحاب دل، اصحاب فکر و نظر ہر جگہ اور ہر علاقے سے آئے، لیکن یاد رکھنا بنیادیں اگر کمزور ہونے لگیں تو عقل مند آدمی اپنے مکان کی بنیادوں پہ نظر رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہیں آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، آپ کے علاقے میں، میرے علاقے میں، آپ کی گلی محلے میں، میری گلی محلے میں، آپ کے گاؤں شہر میں، میرے گاؤں شہر میں، آپ کے ملک اور صوبے میں کسی جگہ پہ کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو مسلکوں کے افتراق کے بغیر لوگوں لا الہ الا اللہ کے اس توحیدی جملے کو ہم نے عملی جامہ پہنا کر کے اپنی گفتار میں اور کردار میں اسے پھر سے اس کے اوپر کام کرنا ہے، کمزوریوں کو ختم کرنا ہے، مضبوط کر دینا ہے۔ جس دن اللہ کی توحید کا یہ نعرہ حقیقی معنوں میں میری عملی زندگی کا کردار بن گیا، یہ پاکستان جس طرح ثابت ہے ویسے کا ویسے رہے گا، اور استحکام پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے والی۔ بھائیو، دوسری چیز، کسی بھی چیز کو مستحکم بنانے کے لیے اور رکھنے کے لیے مخلص قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں ماضی میں چلا جاؤں اور اس قیادت کو دیکھوں کہ جس نے اس ملک کی بنیادوں کو اٹھایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود لا الہ الا اللہ سے اور دین اسلام سے اور اس پہ کاربند رہنے والے مخلص لوگ اس تحریک کا حصہ تھے کہ جن کی کوشش تھی کہ ایسا خطہ ہو، سرزمین ہو، علاقہ ہو جہاں اللہ کی وحدانیت، رب کی کبریائی، مالک کی توحید، اللہ کی عظمت، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دین اسلام کی حقانیت، اس کو سرعام اس پہ عمل کیا جائے اور کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو۔ حضرات، جنہیں یہ مخلص قیادت نصیب ہو جائے یقیناً وہ قومیں استحکام دیکھا کرتی ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو جو گزر چکے، جو قربانیاں دے چکے اور اس تحریک کا جو حصہ بنے، عامت الناس
جن کے جذبے اور جن کے ولولے، جن کی قربانیاں، جن کے لہو آج شاید ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ نتیجہ اسی کا ہے۔ آج سیکولر سٹیٹ کا نام لینے والے، باتیں کرنے والے اور بیرونی طاقتوں اور سازشوں کی نمائندگی کرنے والے، ان کو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں۔ استحکام پاکستان کانفرنس اعلان کرتی ہے کہ لوگو الحمدللہ یہ مخلص قیادت کل بھی تھی، یہ آج بھی ہے، اخلاص بھرے عوام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس خلوص کو مد نظر رکھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور بھائیو، تیسری چیز، پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مٹی سے پیار کریں۔ کیوں؟ وجہ، لوگوں یہ مٹی دنیا کی سب سے منفرد مٹی اور زمین ہے۔ میں نے نقشے کے اوپر 210 کے لگ بھگ سٹیٹس اور ملکوں اور حکومتوں کو دیکھا ہے۔ ایک وہ حکومت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آغاز کیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ اٹھی تھی، الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلی۔ لیکن اس سٹیٹ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی خطہ، کوئی سرزمین لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوئی ہے تو یہ اکیلی سرزمین پاکستان ہے۔ اس سے ہمارا پیار ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ شناخت بھی ہے اللہ کی توحید کی دنیا کے اندر ایک منفرد اور یگانہ مثال بھی ہے۔ اس لیے جب آپ اس مٹی سے مخلص ہو کے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اس خطے سے تعلق نبھانے والے، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرانے والے، اس نعرے کو سر بلند رکھنے والے، اس کے لیے عملی کاوش کرنے والے ڈٹے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مٹی بڑی نم ہے، بڑی نم ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کی تحریک، اسے دبانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ بھائیو، تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، علماء حق علماء اہل حدیث، علماء حق علماء اہل حدیث۔ بھائیو، جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں آ رہی، زور سے جواب دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارا پاکستان سے رشتہ کیا؟ ہمارا پاکستان سے رشتہ کیا؟ حضرات، اس کے بعد استحکام پاکستان کے حوالے سے یہ نکتہ ذہن میں رکھیے گا۔ بڑی بڑی دنیا بولے گی، یہاں بچا کیا ہے؟ حالات خراب ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے، معیشت اور معاش کے حوالے سے بڑے بڑے مسائل، لہذا چھوڑ دیا جائے، نکل جائیں، باہر پہنچ جائیں۔ لوگوں یاد رکھنا، کعبہ کے رب کی قسم، دنیا گھوم کر کے دیکھی ہے، میرے رب نے جو خوبیاں پاکستان کو عطا کی ہیں، لوگوں کہیں ڈھونڈنا بھی تو نہیں ملتی۔ آئیے اللہ کی نعمتوں کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ساری دنیا گھومو، اتنے خوبصورت چاروں موسم کہیں اور نہیں ملیں گے۔ جاؤ زمینیں دیکھو، اتنی خوبصورت ہر طرح کی مٹی اور زمین ہی ملے گی۔ فصلیں دیکھ لو، چاول ساری دنیا میں، یہ کلمہ توحید کی برکت کہ اللہ نے چاول میں وہ خوشبو پیدا کر دی، وہ ٹیسٹ پیدا کر دیا، صرف کلمے کی بنیاد پہ جو پوری دنیا میں ملے، آم ہر جگہ پائے گئے، لیکن میرے رب نے اس خطے کے آم کو دنیا میں سب سے منفرد کیوں بنایا؟ لوگوں، وجہ رب کا کلمہ توحید ہے۔ جاؤ معدنیات کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اور یہاں
یہاں کے پانیوں کو دیکھو، لوگوں فضاؤں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، موسموں کو دیکھو، کس کس چیز کا ذکر کروں؟ کون سی نعمت ہے جو میرے رب نے آپ کو عطا ہی نہیں؟ ہر چیز بہتر سے بہتر کر کے دی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس مٹی کو دل دینے کے بعد یہاں سے بھاگنے کے ارادے نہیں۔ لوگوں آسانیوں میں تو سب ساتھ دے لیتے ہیں، مزہ تب ہے کہ مشکلات میں اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی مٹی کو اس وجہ سے ترجیح دی جائے کہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بنی ہے، میں جہاں بھی گیا شاید دنیا تو ملے، مجھے یہ میسر نہ ہو۔ لوگوں فخر نہیں، رب کا شکر کرتے ہوئے کہتا ہوں 98 دھماکے، حالات خراب، دنیا کہہ رہی تھی، دعوتیں موجود تھیں کہ آؤ فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، یہ ویزے وہ ویزے۔ ہم نے جس چیز کو اس وقت سے لے کے آج تک ترجیح دی، اپنا ملک، اپنی مٹی، رب کا کلمہ، اللہ کی توحید، دعوت حق پھیلائیں گے تو اسی میں، رہیں گے تو اسی میں، جیئیں گے تو اسی میں۔ اور بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے کہنوں پہ، حالات کے خراب ہونے پہ دل برداشتہ نہیں ہونا۔ ہم نے حالات صحیح کرنے ہیں، حالات کو مستحکم کرنے کی طرف شانہ بشانہ ایک دوسرے سے مل کے آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کا تقاضا اگلا ہے اور وہ ہے اتفاق۔ بھائیوں گھروں میں اتفاق نہیں، بہنوں میں اتفاق نہیں، بھائیوں میں نہیں، ماں باپ میں نہیں، آل اولاد میں نہیں، رشتہ داروں میں نہیں، تعلق داریوں میں نہیں، ہمسائیگی میں نہیں، ہاں ایک دوسرے میں مسالک کے حوالے سے نہیں، لیکن یاد رکھو دشمن اور شیطان نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں لڑایا ہوا اور لڑا کے سیاست کر رہا، لیکن ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، جس رب کا کلمہ پڑھا ہے، جس اسلام کو سینے سے لگایا ہے، وہ واعتصموا کی دعوت دینے والا، سارے اختلافات چھوڑ کر کے دشمن کے سامنے اکٹھے ہو کر کے حضرات ہم نے کوٹ اس کے بال میں پھینکنا ہے، بال کو اس کے کوٹ میں پھینکنا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہمیں لڑاتا رہے، ہم لڑتے رہیں، وہ سیاست چمکاتا رہے، ہمیں اپنی پڑی رہے، بلکہ ہمیں پیغمبر کے اسوے پہ عمل کرتے ہوئے الحمدللہ ہر بنیاد پہ، ہر فورم پہ، ہر اسٹیج پہ، ہر جگہ سے اپنے احوال کو بدلنے کے لیے، پاکستان کو مستحکم ترین بنانے کے لیے اتفاق کی فضاؤں کو اٹھانا ہے۔ لیکن اگلی شرط یہ ہے کہ اتفاق یہ نہیں ہر غلط بات پہ، ہر اس طرح کی چیز پہ، اس طرح کی چیز پہ نہیں، اس اتفاق کے لیے بحبل اللہ، اللہ کی رسی موجود، رب کی کتاب موجود، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب موجود۔ جس دن ہم نے لا الہ الا اللہ کے جملے پہ خود کو اکٹھا کر لیا، اتفاق لے آئے، متفق ہو گئے اور متحد ہو کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، پوری دنیا کو میسج دے دیا، ساری کائنات کی بیرونی سازشیں کعبہ کے رب کی قسم خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ میرے رب نے مسلمان کے اندر وہ ہیبت رکھی ہے اور وہ طاقت و قوت رکھی ہے کہ اس کے اتفاق کی ہیبت مہینوں کے سفر سے ہوتی ہے۔ ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، ہاں یہ روب رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے۔ کوئی اسے دہشت کا نام دے لے تو لاکھ دے۔ بھائیو اس کے بعد اگلی چیز، اور آپ کو، مجھے، ہماری حکومتوں کو، سیاست دانوں کو اور سارے ملک کے رہنماؤں کو سوچنا ہوگا، اگر ہم استحکام چاہتے ہیں تو کبھی اس نقطے پہ غور کر لیں، الذین امکناہم فی الارض، کہ استحکام دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، رب دیتا ہے، لیکن یہ کب ملے گا؟ جب ہم رب کے حقوق کو ادا کریں گے۔ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب بندوں کا قیام رب کے ساتھ خاص، بندوں کے رکوع رب کے ساتھ خاص، بندوں کا جھکنا رب کے دوارے، ان کے سجدے اللہ کے لیے، ان کے دھرنے اور تشہد ایک اللہ کے لیے ہو جائیں، تو جو قوم رب کے حقوق کا خیال رکھے، میرا رب انہیں ان کے حق اور حقوق میں استحکام دے دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں
کہ پاکستان مستحکم ہو، اس اصول کو سارے پاکستانی ادارے، حکمران طبقہ، عامت الناس، علماء کرام اس پہ غور کریں۔ رب نے تمکین دینی ہے، جگہ دی ہے، خطہ دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، لیکن رب یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی رب کے بن کر کے دکھاؤ۔ یہ نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور جب عمل کی باری آئے تو پھر مجھے عمل سے کیا نہیں۔ یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ حضرات، اس کے بعد اگلا اصول رب نے خود دیا، ملک کو مستحکم رکھنا ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اس کا معنی یہ نہیں کہ کشکول بنا لو، پھیلا لو، مانگت بن جاؤ، ڈالر مانگو، یورو مانگو، ریال مانگو، درہم مانگو، دینار مانگو۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اصول یہ ہے رب مستحکم کرے گا، لیکن تم اپنی معیشت کو اور معاش کو اکنومیکلی مضبوط ہو جاؤ، سارے محنت کرو، سارے کماؤ، کاروبار کرو، تجارتیں کرو، ٹریڈ کرو، بزنس کرو، اور کھیتیں اگاؤ، فصلیں اگاؤ، اپنے آپ کو شاد آباد کرنے کے لیے بڑے بزرگ مل جائیں، جوان مل جائیں، عوام مل جائے، حاکم مل جائیں، پالیسیاں ایسی، منصوبے ایسے کہ ہر طرف جو ہے مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، ریل پیل ہو، سیم و زر ہو، یہ اتنی کمائی ہو، اتنی دولت ہو، ڈھیر اور انبار ہوں کہ آپ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں، لیکن اتنا بچ جائے سال کے بعد، اتنا بچ جائے کہ آپ میں سے ہر شخص کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی ہو، استعمال میں لایا نہ ہو، اور جب تمہارا اس قدر مال، دولت، پیسہ، کمائی بچ جائے اور معیشت مضبوط ہو جائے، تو پھر جو تمہارے معاشرے میں کمزور ہے، کنگال ہے، فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، محنت سے کام نہیں چلا، کاروبار نہیں چل سکا، معاشی حالات تھوڑے ڈھیلے رہ گئے، اس کا تعاون کرو، اور اپنے امراء سے لے کے ان فقیروں کو دے کے امیروں کے برابر لے آؤ۔ اگر تم یہ کرو گے، ہم تمہاری خطے کو، زمین کو، عمارت کو، امارت کو، سیادت کو، قیادت کو، حکمرانی کو ایسا استحکام دیں گے کہ تمہیں عمر بن عبدالعزیز کا نام تو یاد ہوگا رحمہ اللہ، کہ دینے والے ہاتھ تو ہیں لیکن لینے والے نہیں۔ لیکن ہم نے سمجھ لیا، عوام بھی مانگے، علماء بھی مانگے، قومیں بھی مانگے، جماعتیں بھی مانگے، گروہ بھی مانگے، اور جو ہے حکومت بھی مانگے، لوگوں نہیں، مانگنے کی بجائے کچھ کیا جائے، اپنایا جائے، عمل کیا جائے، محنت کی جائے، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر بن کر کے دکھا دیں، میرا رب استحکام دے دے گا۔ اللہ تللے ختم کریں، ناجائز خواہشات کے پیچھے مت دوڑیں، رب ضرورت کلی والے فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی نہیں ہوتی۔ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ، حاکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رہائش کو دیکھو، حضرات کس طرح ایک جھونپڑے میں زندگی گزاری ہے، اور روضے کے اندر زندگی گزاری ہے، ایک حجرے کے اندر زندگی گزاری ہے۔ پیغام یہ دیا تھا کہ لوگوں، اگر قوموں کو مستحکم کرنا ہے اور انہیں اٹھانا ہے، عقائد کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر اپنی ذاتیات سے ہٹ کر کے ذرا قومی دھارے میں آ کے سوچا جائے۔ لوگوں، اس کے بعد سب سے اہم چیز استحکام کے لیے امر بالمعروف ہے، نیکی اور اچھائی اور بھلائی، خیر خواہی، جس میں دوسرے کا بھلا ہو، دوسروں کے حقوق کا حکم دینا۔ جو قومیں اپنے ساتھ والوں کے حق کا خیال رکھتی ہیں، رب انہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، انہیں کبھی نہیں ٹوٹنے دیا جاتا۔ لیکن جب نفسا نفسی ہو، میں اس کو کھا جاؤں وہ اس کو کھا جائے، اور صورتحال یہ ہو، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ جب حالات یہ ہو جائیں، آپ کون اور میں کون، اور جو ملے لے لو، پکڑ لو، چوری کر لو، اور اٹھا لو، چھین لو، مار دھاڑ، قتل و غارت اور گن پوائنٹ کی بنیاد پہ قانون کا سہارا لے کے
قلم کا سہارا لے کے، حضرات عدالتوں کے سہارے لے کے جب ہم ایک دوسرے کو لوٹنے لگیں گے تو استحکام نہیں آنے والا۔ جو قومیں ایک دوسرے کے حق مارا کرتی ہیں، میرا رب پھر اس کی سزا تو دیا ہی کرتا ہے۔ آج حالات کیوں ایسے ہیں کہ ہر بندے کی کوشش ناجائز طریقے سے کماؤں، حلال کمائی، محنت اور کاوش مشکل ہو گئی، رشوت بھی آ گئی، چوری بھی آ گئی، ڈاکہ بھی آ گیا، ملاوٹ بھی آ گئی، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دہی بھی آ گئی، فراڈ بھی آ گیا۔ حضرات یہ سب چیزیں جب تلک ہم ختم نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کو مستحکم بنانے کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ آئیں حج ہو رہے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن کہنے والے نے کیا کہا تھا؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض تے پڑھ ہندے نہیں، نفل ہی نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ دسو خان لالا جی آ کی کیتی جاندے ہو؟ اگر ہم مخلص ہیں تو اپنے بھائی کا، بہن کا، رشتہ داروں کا، والدین کا، عزیز و اقارب کا، بیوی بچوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اس سرزمین کا، اللہ کی نعمتوں کا ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ حقوق کی پامالی کرنے والی قوم زمینوں سے مٹا دی جاتی ہے، اٹھا دی جاتی ہے، طوفانوں اور بحرانوں کا شکار کر دی جاتی ہے، اور لوگوں وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ اس کے بعد مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میرے آقا نے مثال دی، آپ سمندر میں ہیں اور بحری بیڑے پہ ہیں، اوپر والے نیچے والوں کو پانی نہیں لینے دیتے، نیچے والے مجبور ہو کر کے اس جہاز کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا پانی لینے کے لیے۔ اگر تو وہ ان کا تعاون کریں، ان کا حق دیں، ان کا ہاتھ روک لیں تو یہ بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر کہیں وہ اپنے گھر ہیں، ہم اپنے گھر ہیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں، نہ نیچے والوں نے بچنا ہے، نہ اوپر والوں نے بچنا ہے، اور اس جہاز کے مقدر میں غرق ہونا ہے۔ لوگوں آج ہم جس ملک عزیز میں ہیں، یہ پاک آستان، یہ پاک دھرتی، یہ پاکیزہ بنیادوں پہ لیا گیا، کلمہ طیبہ پہ اٹھایا گیا۔ کلمہ طیبہ میں آغاز ہی ان چیزوں کے انکار سے ہوتا ہے جو غلط ہے۔ لا الہ جو 2 نمبر ہے، جو جعلی ہے، جو غلط ہے، اس کا رد کیا جائے گا، انکار کیا جائے گا، تبھی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ حضرات ضروری ہے کہ اللہ کے خلاف شرک، پیغمبر علیہ السلام کی سنت میں رکھنے اور بدعات و خرافات ہم سب مل کر کے سوچیں۔ ذاتیات کی جنگ نہ لڑیں، مسلکوں کی جنگ پہ نہ مریں۔ یہ نام جو ہم نے رکھ لیے ہیں اور ان کی ہم پاسداریاں کر رہے ہیں، ہم نے کلمے کو پیچھے کر دیا، توحید کو پیچھے کر دیا، شرک کو آگے کر دیا، سنت کو پیچھے کر دیا، بدعات کو آگے کر دیا، حق کو پیچھے کر دیا، اور ہم نے باطل کو آگے کر دیا۔ ہمیں ہاتھ روکنے ہوں گے، برائی سے روکنا ہوگا، زنا سے روکنا ہوگا، اور غلط کاریوں سے روکنا ہوگا۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہمارا پرسنل میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا سائبر میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، ہمارا سٹیج اور منبر و محراب، گلی اور محلے، ہماری بولتی طاقتیں، لکھتی اور تحریر و تقریر کے اندر شامل جتنے بھی احباب و ارباب ہیں، حضرات زبان کھولنی ہوگی، قلم کی نوک کو اٹھانا ہوگا کہ جو حق ہے اسے بیان کیا جائے، جو باطل ہے اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں، اس کی داد نہیں، پشت پناہی نہیں، اور اس کے جو ہے حق میں دلائل نہیں، بلکہ اس کا رد کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب آپ اور میں ان بنیادوں پہ جب کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی کاوشوں کے باوجود بھی اس ملک کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ جو ہے اسے خود بخود ذمہ داریاں لے کے ایسی طاقت، ایسی فورس، ایسی ہمت اور اس طرح کے ماحول کو اللہ اجاگر کر دے گا کہ دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہو کر کے رہ جائیں گے۔ لیکن آج کی یہ کانفرنس دعوت یہ صرف ایک اظہار نہیں ہے، یہ صرف ایک پیار کے جملوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا اور نمود اور نمائش نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو آؤ دنیا کو پیغام دیں، اور دنیا کے لیے پیغام بڑا سادہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے
باقیوں کو جب ذاتیات کی باری آتی ہے تو مجھ سے پہلے بھائی ذکی صاحب اعلانیہ طور پہ قرارداد کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، ہم اس بات کی دل و جان سے تائید کرتے ہیں کہ اس مٹی کی حفاظت مت سمجھنا کہ ہم کسی ایک خاص بنیاد یا مرلوں پہ لڑ رہے ہیں، لوگوں نہیں، اس کے اندر سے کلمے کی یہ فصل نظر آتی ہے، یہ چہرے، یہ سر نظر آتے ہیں، یہ بولنے والی زبانیں، یہ لا الہ الا اللہ کے راگ الاپنے والے یہ انسان نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ لاکھوں کمیاں ہوں گی، لیکن دنیا والوں سن لو، دنیا والوں سن لو، ہماری نظر ہے۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنوں کو الزام دینے سے زیادہ دشمن پہ بھی نظر رکھنی ہوگی، یہ استحکام کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ جو قوم اپنے دشمن پہ نظر نہیں رکھتی اور گھر میں لڑتے ہوئے کاروائی کوئی کرے، ظلم کوئی کرے، حرکت کوئی کرے، دہشت گردی کوئی کرے اور الزام اپنوں کے سر لا دیا جائے، ایسے گھر آباد نہیں رہتے۔ دشمن کا تعین، حرکتوں پہ نظر اور اس کے بارے میں پوری اپنی جو ہے ریکی ہر طرح سے اس کو مضبوط کیا جائے، ڈرا نہیں جائے، گھبرایا نہیں جائے، دہشت کو جڑوں سے اکھاڑنا ہے، عدل اور انصاف دے دیا جائے، دشمن کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مثال اور بات ختم۔ آئے تھے کچھ لوگ بیمار ہو گئے مدینے میں، صحیح بخاری کی حدیث، پیٹ پھول گئے، آپ نے علاج تجویز کیا، اونٹوں کے باڑے میں رکھا گیا، دیکھا کہ اتنے میں زیادہ اونٹ ہیں اور نسلی اور اصلی، اور ایک آدمی ہے، ذہن بن گیا کہ اسے مار کے آنکھوں میں سلائیاں پھیری، ہرے میں پھینک گئے۔ میرے محبوب کو پتا چلا اس دہشت گردی کے واقعے کو، پیغمبر دو جہاں رحمت للعالمین نے اس انسان کو بھی انسان جانا جسے کاٹا گیا، جسے مارا گیا۔ یہ نہیں کہ اس کو پھانسی دیں گے، فلاں کا حق مرے گا، ٹنڈے ہوں گے، وہ ہوگا۔ پکڑوائے گئے، لائے گئے، سر عام سزا دی گئی اور اسی طرح ہرے میں پھینکا گیا، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں۔ لوگوں جاؤ اس کے بعد میرے محبوب کے مدینے میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ تو دکھاؤ۔ جب تک ہم دشمن کا تعین نہیں کرتے اور اسے قرار واقعی سزا نہیں دیتے، اپنی صفوں میں گھسائے رکھتے ہیں یا پھر ان سے پیار اور محبت کی پینگے ڈالے رکھتے ہیں اور سارے الزام دشمن کر کے جاتا بنے اپنوں پہ دیتے چلے جائیں، لوگوں اپنوں کو مار کر کے حکومتیں نہیں ہوا کرتی۔ یاد رہے جو بھی دشمن ہے، اندرونی سازش اور بیرونی سازش، کوئی اعلی کار بنے، غلط راہیں اختیار کریں، اس کو ہٹ لسٹ پہ رکھا جائے۔ اور الحمدللہ جماعت اہل حدیث، اہل الحدیث، مرکزی جمعیت پاکستان اہل الحدیث، اس کا ماضی، اس کا حال اور مستقبل کے ارادے، اس کا دستور و منشور اور نظام حیات اور انداز زندگی، انداز سیاست و قیادت پڑھیے۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی بات کی ہے انسانیت کے نام پہ، حقوق کے نام پہ، دینے کے نام پہ اور قتل و غارت سے ہٹ کر کے، اور حتیٰ کہ الحمدللہ یہ میری جماعت کا امتیاز ہے، انہوں نے اگر لاؤڈ اسپیکر بھی استعمال کیے تو احتیاط کے ساتھ جلسوں میں، جلوسوں میں، ملک کے اندر پورا ماضی شاہد ہے کہ کبھی توڑ پھوڑ نہیں۔ ملک کے خلاف وہ حرکتیں جو دنیا کرتی ہے اور مختلف بنیادوں پہ کرتی ہے، الحمدللہ ماضی میں بھی دامن صاف، حال بھی صاف اور استقبال کے ارادے بھی پاکیزہ۔ آؤ اس جماعت کے ساتھ مل کر کے کتاب و سنت کی دعوت کا علم تھام کر کے اور کتاب و سنت کو دستور زندگی بنا کے، نظام حیات لفظوں میں نہیں کردار میں لا کر کے، آئیے توحید اور رسالت کی صحیح معنوں میں دعوت لے کے بڑھیں۔ انشاءاللہ میرا رب اس ملک کو مستحکم رکھے گا جب تک یہاں لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک بھی مخلص موجود ہے۔ اس کے وجود کو کوئی دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری کمی بیشیاں دور فرما،
عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان کے حالات جس قدر بھی تباہ کن ہیں، لیکن اللہ ہم نا امید نہیں ہیں، تیری رحمت کا سہارا ہے، ہم سے کام لے لے، کتاب و سنت کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق دے دے۔ آج جن احباب نے یہ کاوش کی ہے اللہ مبارک فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔